اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے. لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پہ خوش ہیں. تھینک یو. کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے. تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر ایک دو دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے. مولانا صاحب، تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا. تو آپ نے کہا پچھلا مسودہ تھا اس کو آپ آج بھی مسترد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو ہم اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر ساتھی جماعتوں کو جو آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر، دیگر ساتھی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا لیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے آئینی عدالت. میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. وفاقی آئینی عدالت ہے تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت میں تو متفق ہے نا. آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہتے ہیں. جنرل صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا قباحت آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائل حصہ پہ آپ تیار ہو گیا آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں
اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس میں COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کچھ. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاور پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور آبویسلی اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. میرا سوال مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جو پہلے والے مسئلے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے. اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو راضی کریں گے اپنے ڈرافٹ؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے؟ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا؟ دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منشور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتے بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے، یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے، اس سے پہلے تو صدر پاکستان تھے. اور اس میں
میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمد علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البدنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاقی رائے سے کینی نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور یہ بھی بتا دے گا کہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطہ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی. دیکھیے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. تھینک یو. آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس بیٹھے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے. اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے. اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں تو وکلاء کا حق ہے، ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا کے خلاف جلوس نکالے. یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے. تھینک یو.